تو وظائف کا معمول بنانا کیا یہ ضروری ہے، لازمی قرار دیا بتائیے؟ اور تصور غیر اسلامی تو نہیں ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، یہ اوراد اور وظائف یہ جمع ہے ورد اور وظیفے کی۔ صحیح۔ اور ورد اور وظیفہ کہتے اسے ہیں کہ کوئی جملہ، کوئی آیت کریمہ یا کوئی دعا بار بار ایک خاص تعداد میں پڑھی جائے، اسے ورد بھی کہا جاتا ہے، وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ جمع کی طرف آ جائیں تو وہ اوراد اور وظائف کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ یہ کیا اس کا تصور، اس کا معمول بنانا غیر اسلامی ہے یا یہ اسلامی ہے؟ غیر اسلامی کس اعتبار سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ آج کل ایسی مخلوق ایک نکلی ہوئی ہے کہ جی یہ اوراد، یہ وظائف، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی دعائیں ذکر فرمائیں علیہم السلام۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ 8ویں پارے میں مذکور ہے۔ اور خاص طور پر پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی دعا یہ بھی ذکر فرمائی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ جب دشمنوں سے بہت تنگ آ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی نا کہ میرے رب تو زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، کسی کافر کو اب زمین پر نہ چھوڑنا، ان سے بدلہ لے۔ اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام جب دشمنوں سے بیزار ہوئے، انہوں نے جب دھمکیاں لگائیں تو دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے میرے رب تو ہمارے اور دشمنوں کے درمیان راستہ کھول دے، فیصلہ فرما، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعائیں ساری مذکور ہیں۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی مذکور ہے۔ کتنی دعائیں۔ اچھا، اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمیں راستہ صحیح بتا، کیونکہ پیچھے دشمن لگا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری دعائیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں کتنی آیات تھیں، کتنی صورتیں تھیں، کتنی دعائیں تھیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ سورہ فاتحہ شفاء لکل داء، ہر بیماری کے لیے شفا ہے؟ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین نہیں آتے؟ اس کی آخری 2 آیات جو ہیں، آخری آیات، اس کے بارے میں فرمایا کہ جس گھر میں پڑھی جائیں 3 روز تک تو وہاں شیاطین بد اثرات نہیں آتے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو تعلیم کی گئی ہے، یہ تو ہے ہی جادو، کسی پر جادو ہو جائے تو اس کے توڑ کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک معاملہ ہوا تھا، جادو ہوا تھا، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ سارا پیش کیا کہ جی جادو کا سامان رکھا ہوا ہے، لبید بن عاصم اور اس کی بیٹی نے جادو کیا تھا۔ پھر مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے اندر سے یہ سارا سامان لے کر آئے تھے اور یہ 2 صورتیں پڑھی تھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب اسلامی ہے، لیکن بعض اوقات اسلاف کے معمولات میں ہوتا ہے کہ جی اتنی تعداد پڑھی جائے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن جب سے یہ جعلی لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، جاہلوں کہ یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، ورنہ کام نہیں ہوگا، گویا کہ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ اتنی تعداد میں پڑھے گا تو کام کروں گا، اس سے کم تعداد میں پڑھے گا تو کام نہیں کروں گا۔ یہ خامخواہ کی بات ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اسلاف کا معمول ہے، اس کے مطابق پڑھنا چاہیے، لیکن جب سے جعلی عاملین کے ہاتھوں میں یہ معاملہ آیا ہے کہ لوگوں کو بجائے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے سے وہ اپنے قریب کرتے ہیں، دوسرا راستہ بتاتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح نہیں، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت اچھا ہوا کہ آپ نے یہ وضاحت بھی فرما دی۔